اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے گفتن جہود امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ را کہ اگر اعتماد بر حفظ اللہ داری از سرعی کوشک خود را بیند از او د جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ او را، یعنی ایک یہودی کا حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے کہنا کہ اگر آپ کو اللہ کی حفاظت پر بھروسہ ہے تو اس اونچے قلعے پر سے اپنے آپ کو گرا دیجئے، اور اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جواب دینا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ امتحان لینا عاشقوں کا کام نہیں ہے، یہ تو مخالفت کی دلیل ہے۔ اس یہودی کی بات کا منشا بھی یہی تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کو آزمائیں، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہمیں اللہ کو آزمانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک سرکش نے ایک روز مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کہا، جو خدا کی تعظیم سے واقف نہ تھا، بالا خانہ اور بہت بلند قلعے پر اے ہوش مند، آپ اللہ کی نگہبانی سے واقف ہیں؟ فرمایا ہاں، وہ نگہبان ہے اور بے نیاز ہے، بچپن اور نطفے کی حالت سے ہمارے وجود کا۔ اس نے کہا ہاں، اپنے آپ کو بالا خانے سے گرا دیجئے، اللہ تعالیٰ کی نگہبانی پر مکمل بھروسہ کیجئے تاکہ مجھے آپ کے یقین کا یقین ہو جائے اور دلیل کے ساتھ آپ کے اچھے اعتقاد کا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ تمہاری حفاظت کرتا ہے تو کسی بلند قلعہ یا مکان سے اپنے آپ کو گرا کر دیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں، مجھے یقین ہے کہ وہ میرا محافظ ہے۔ یہودی نے کہا کہ اپنے آپ کو بلند جگہ سے گراؤ تاکہ مجھے بھی اس کا یقین آ جائے کہ تمہیں اپنے اعتقاد پر بھروسہ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو امیر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا خاموش ہو جا، چلا جا، تاکہ تیری جان اس جرت سے پھنس نہ جائے۔ بندے کو کیا حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی امتحان کے ذریعے آزمائش کرے؟ بندے کی کیا مجال ہے کہ وہ بےہودگی سے اے احمق بے وقوف اللہ کا امتحان کرے؟ یہ خدا کو حق ہے کہ وہ آزمائے ہر وقت بندوں کو، تاکہ ہمیں اپنے آپ کو نمایاں کر کے دکھا دے کہ ہم مخفی کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کبھی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تیرا اس غلطی اور خطا میں نے امتحان لیا ہے اے شاہ، تاکہ میں تیری بردباری کی انتہا دیکھ لوں۔ ہاں، یہ مجال کس کو ہے؟ چونکہ تیری عقل گستاخ ہے، تیرا عذر گناہ سے بھی بدتر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو آزمانا اللہ تعالیٰ کی جناب میں گستاخی ہے جو تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ آزمانے کا حق خدا کو ہے تاکہ وہ بندے کو یہ دکھا دے کہ تمہارا عقیدہ دراصل کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب غلطی کی تو یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تو اے خدا تیرے علم کو آزمانے کے لیے غلطی کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کر کے یہ نہیں کہا کہ میں نے تو غلطی اس لیے کی ہے کہ تیری بردباری کو آزماؤں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ ذات جس نے آسمان کی چھت بلند کی ہے تو اس کا امتحان لینا کیا جانے؟ اے وہ کہ تو شر اور خیر کو نہیں جانتا ہے، پہلے اپنا امتحان کر پھر دوسرے کا کرنا۔ اے فلاں، جب تو نے اپنا امتحان کر لیا تو دوسرے کے امتحان سے بے نیاز ہو جائے گا۔ جب تو جان لے گا کہ تو شکر کا دانہ ہے تو تو جان لے گا کہ تو شکر خانہ یعنی جنت
جنت کا اہل ہے، بس جان لے کہ امتحان لیے بغیر خدا بے موقع تیرے لیے شکر نہیں بھیجے گا۔ یہ جان لے کہ بغیر امتحان کے جب کہ تو اللہ کے علم میں سردار ہے تجھے جوتیوں کی جگہ نہ بھیجے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ایک عاجز بندہ اللہ کا کیا امتحان لے سکتا ہے؟ انسان کو خود اپنے بارے میں کچھ معلوم نہیں، پہلے خود اس کو اپنا امتحان لینا چاہیے۔ جب انسان خود اپنا امتحان لے گا تو اس کو دوسروں کے امتحان لینے کی فرصت نہ ملے گی۔ جب تو جان لے گا کہ تو جنت کے قابل ہے تو سمجھ جائے گا کہ تو جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان کے بعد انعام کا مستحق قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر امتحان کے کسی باعزت کو ذلیل نہیں کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، کیا کوئی عقل مند قیمتی موتی پھینکتا ہے نجاست سے بھرے ہوئے بیت الخلاء میں؟ کیونکہ کوئی باخبر دانہ گیہوں کو کبھی بھوسے کے انبار میں نہیں ڈالتا ہے۔ وہ شیخ جو پیشوا اور رہبر ہے، اگر مرید اس کو آزمائے تو وہ مرید گدھا ہے۔ اگر تو دین کے راستے میں اس کا امتحان کرے گا، اے شکی تو خود امتحان میں پڑ جائے گا۔ تیری بے باکی اور جہالت ننگی اور ظاہر ہو جائے گی۔ وہ اس تفتیش سے ننگا کب ہوگا؟ اگر ذرہ پہاڑ کو تو تولے، اے نوجوان اس پہاڑ سے اس کی ترازو ٹوٹ جائے گی، کیونکہ وہ اپنے اندازے سے ترازو بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ولی کو ترازو میں رکھتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قیمتی موتی کو کوئی عقل مند بھی پاخانے میں نہیں پھینکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکوں کو دوزخ میں کیسے بھیج دے گا؟ گیہوں کو کوئی عقل مند بھوسے میں نہیں ڈالتا ہے، جبکہ بڑوں کا امتحان لینا بری بات ہے تو مرید کا شیخ کا امتحان لینا گدھا پن ہے۔ شیخ کا امتحان لے گا تو مرید خود ذلیل ہو جائے گا۔ مرید شیخ کے سامنے ایک ذرہ ہے، مرید اپنے اندازے سے ترازو بناتا ہے، شیخ اس ترازو میں کیسے سما سکتا ہے؟ لا محالہ وہ ترازو ٹوٹ جائے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جبکہ وہ عقل کی ترازو میں نہیں سماتا ہے تو عقل کے ترازو کو توڑ ڈالتا ہے۔ امتحان لینا اس میں تصرف کرنے کی طرح سمجھ جا، ایسے شاہ پر تصرف نہ کر، نقوش کیا تصرف کر سکیں گے ایسے نقاش پر آزمانے کے لیے؟ اگر ان نقوش نے امتحان لینا جانا اور سمجھا ہے، کیا نقاش ہی نے ان کو اس پر نقش نہیں کیا ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیخ کا امتحان کے بعد گویا شیخ پر تصرف کرنا ہے۔ شیخ نے ایسے ہی اس کو کشف و تصرف سکھایا ہے، اور اس میں قوت تصرف اور کشف شیخ کے نقوش ہیں۔ نقوش نقاش کا کیا امتحان لے سکتے ہیں؟ اگر کشف کے ذریعے اس کے مقام کو آزماتا ہے تو یہ کشف بھی شیخ ہی کا عطا کردہ ہے۔ یہ کشف شیخ کے کشف کے بالمقابل ہیچ ہے۔ شیخ کو آزمانے کا وسوسہ بھی دل میں آنا مرید کی تباہی کا سبب ہے۔ جب مرید کے دل میں اس قسم کے وساوس پیدا ہوں تو مرید کو فوراً توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی اس گستاخی کی معافی مانگنا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، یہ صورت جو اس نے قائم کی ہے خود کیسی ہوگی ان صورتوں کے بالمقابل جو اس کے علم میں ہیں؟ جبکہ اس امتحان کا تجھے وسوسہ آیا تو سمجھ کہ بدنصیبی آئی اور اس نے تیری گردن مار دی ہے۔ جب تو ایسے وسوسے محسوس کرے بہت جلد خدا سے رجوع کر اور سجدے میں گر، سجدے کی جگہ کو اپنے آنسوؤں سے تر کر دے کہ اے خدا مجھے اس گمان سے نجات دے دے۔
جس وقت امتحان کرنا تیرا مقصود بنا، تیرے دین کی مسجد خروب یعنی گھاس سے بھر گئی۔ خبردار، جب آزمانے کے سلسلے میں تجھے وسوسے آئیں، پلٹ جا اور فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر لے تاکہ وہ امتحان لینے والا تجھے محفوظ رکھے انس و جن کے گمان اور امتحان سے۔ اے ضیاء الحق حسام الدین آجا، حضرت داؤد علیہ السلام اور تعمیر کا قصہ سنا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب مرید میں ایسے وساوس آئیں تو وہ سمجھ لے کہ اس کے دین پر تباہی کے آثار نمودار ہو گئے ہیں۔ خروب ایک گھاس ہے جس کا مکان پر اگنا مکان کی بربادی کی علامت ہے۔ چونکہ پہلے اشعار میں مولانا نے فرمایا تھا کہ تیرے دین کی مسجد میں خروب گھاس اگائی ہے، تو مولانا کا ذہن مسجد اقصیٰ کی طرف منتقل ہو گیا جس میں خروب گھاس اگائی تھی، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا مسجد اقصیٰ تعمیر کرنے کا قصہ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ مسجد اقصیٰ و خروب رستن و عزم کردن داؤد علیہ السلام پیش از سلیمان علیہ السلام بر بنائے آں مسجد و موقوف شدن آں، یعنی مسجد اقصیٰ اور خروب اگنے کا بیان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے اس مسجد کو تعمیر کرنے کا قصد اور اس کا رک جانا۔ جب داؤدی ارادہ سخت ہو گیا کہ مسجد اقصیٰ کی پتھر سے تعمیر کریں، اللہ نے ان کو وحی بھیجی کہ یہ چھوڑ، کیونکہ تیرے ہاتھ سے یہ مکان تعمیر نہ ہوگا، ہماری تقدیر میں یہ نہیں ہے کہ تو اس مسجد اقصیٰ کو اے منتخب بلند کرے۔ انہوں نے کہا، اے رازوں کے جاننے والے، میری کیا خطا ہے کہ آپ مجھ سے فرماتے ہیں کہ مسجد نہ بنا؟ فرمایا، تو نے بغیر کسی جرم کے بہت خون کیے ہیں، مظلوموں کے خون گردن پر لیے ہیں، کیونکہ بے شمار لوگوں نے تیری آواز سے جان دے دی اور وہ اس کے شکار بن گئے، تیری آواز پر بہت خون ہوئے ہیں، تیری حسین جان کو مشغول کرنے والی آواز کی وجہ سے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ کی تعمیر سے روک دیا اور فرمایا کہ ہماری تقدیر میں تم اس کو تعمیر نہ کر سکو گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میری کیا خطا ہے کہ مجھے مسجد کی تعمیر سے روکا جا رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب خوش الہانی سے زبور پڑھتے تھے تو بہت سے سننے والے جاں بحق ہو جاتے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، انہوں نے عرض کیا، میں تجھ سے مغلوب اور تیرا مست تھا، میرا ہاتھ تیرے ہاتھ سے بندھا ہوا تھا، کیا ایسا نہیں ہے کہ شاہ کا مغلوب قابل رحم ہوتا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ المغلوب کالمعدوم، یعنی مغلوب معدوم کی طرح ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے مغلوب، تیرا معدوم ہونا کہاں ہے؟ معدوم ہونا محض نسبتی ہوتا ہے۔ سنو، ایسا معدوم جو اپنے آپ سے جدا ہو گیا ہے تو وہ فربا اور بہترین موجودات میں سے ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میں زبور پڑھتے وقت جوش اور عشق خداوندی میں مغلوب ہوتا ہوں اور دست قدرت سے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔
جو شاہ کا مجنون ہوتا ہے وہ قابل رحم اور فانی ہوتا ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مغلوب تو بالکلیہ معدوم نہیں ہے، صرف اپنے اوصاف کو اللہ کے اوصاف میں گم کر دینے کے اعتبار سے معدوم ہے۔ جو اس طرح کا معدوم ہو تو وہ اشرف الموجودات ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کو خدا کی صفات کی نسبت سے فنا حاصل ہے، یقیناً حقیقتاً فنا میں اس کی بقا ہے، تمام روحیں اس کے انتظام میں ہیں، تمام اجسام بھی اس کی قدرت میں ہیں۔ جو ہماری مہربانی میں مغلوب ہے وہ مجبور نہیں ہے بلکہ دوستی کی وجہ سے با اختیار ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس نے اپنے آپ کو اللہ کی صفات میں فنا کر دیا ہے، تو اس کی فنا تو دراصل بقا ہے۔ اب اس فانی فی اللہ اور باقی باللہ کو وہ مقام حاصل ہے کہ تمام روحیں اس کے زیر تصرف ہیں اور تمام اجسام اس کے زیر نگی ہیں۔ جو ہم میں فنا ہو گیا وہ مستر نہیں ہے بلکہ وہ محبوب ہونے کی وجہ سے با اختیار ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خود اختیار کا اخیر یہ ہے کہ اس کا اختیار اس جگہ گم ہو جائے۔ اگر اس کا اختیار لذیذ نہ ہوتا تو وہ خودی سے محو کیوں ہوتا؟ دنیا میں خواہ کوئی لقمہ یا کوئی گھونٹ ہے، اس کی لذت محو کی لذت کی شاخ ہے، اگرچہ وہ لذتوں سے بیگانہ ہو گیا ہے، وہ بھی ایک لذت تھی جس لذت کو اس نے حاصل کر لیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بندہ کا اعلیٰ درجہ کا اختیار تو یہی ہے کہ وہ ہماری مرضیات میں گم ہو جائے۔ اس کو اگر اس اختیار میں لطف نہ آتا تو اپنے آپ کو کیوں فنا کرتا؟ دنیا کی تمام تر لذتیں خواہ کھانے کی ہوں یا پینے کی، وہ اس پر ہی بنی ہیں کہ اس پر ہی مبنی ہیں کہ اس چیز کی لذت کو مٹا دیا جائے۔ فانی فی اللہ اگرچہ دنیاوی لذتوں کو مٹا دیتا ہے لیکن یہ ترک لذات اس کے لیے لذت بن جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو مغلوب ہوا وہ مرحوم ہو گیا، وہ اس کی رحمت کے سمندروں میں معدوم ہو گیا۔ ایسا معدوم نہیں کہ موجود میں سے کوئی سخاوت کے وقت اس پر غالب آ سکے، بلکہ وہ موجودات کا والی بن گیا ہے۔ بغیر گمان اور بغیر نفاق اور بغیر ریاکاری کے، بے مثال کے اور بے مکان اور بے نشان کے، بغیر زمانہ اور بغیر ایسے اور ویسے کے، بغیر اشکال اور بغیر سوال اور بغیر جواب کے، دم نہ مار، واللہ اعلم بالصواب، اور خدا زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جو صفات باری سے مغلوب ہو گیا وہ اللہ کی رحمتوں کے سمندر میں غرق ہو کر رحمتوں کا مستحق ہو گیا ہے، لیکن وہ ایسا معدوم نہیں ہے کہ کوئی بھی موجود اس پر غالب آ سکے۔ ایسا فانی فی اللہ موجودات پر حکمراں بن جاتا ہے، اب نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس کا مکان ہے اور نہ شان، وہ لازمانی ہے اور کم و کیف سے بھی جدا ہے۔ اس معاملے میں نہ کوئی اشکال اور نہ سوال و جواب کا موقع ہے، بس خاموشی اختیار کر لے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے شرح انما المؤمنون اخوہ والعلماء كنفس واحدۃ خاصۃ، اتحاد داؤد و سلیمان و سائر انبیاء علیہم السلام کہ اگر یکے از ایشاں
را منکر شوی ایمان تو بہیچ نبی درست نباشد او این علامت اتحاد ست کہ اگر یک خاں ازاں ہزار خانہ ویراں کنی ہما ویراں شود او ویک او یک دیوار قائم نماند کہ لا نفرق بین احد من رسلی والعاقل تخفیہ الاشارہ و این خود از اشارت گزشت، یعنی اس کی شرح کے مومنین بھائی بھائی ہیں اور علماء ایک جان کی طرح ہیں، خصوصاً حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور بقیہ انبیاء علیہم السلام کا اتحاد ان پر سلام ہو کہ اگر تو ان میں سے ایک کا منکر ہو تو تیرا کسی نبی پر ایمان درست نہ ہوگا۔ اور یہ اتحاد کی علامت ہے کہ اگر 1000 گھروں میں سے تو ایک کو ویران کرے گا تو سب ویران ہو جائیں گے اور ایک دیوار بھی قائم نہ رہے گی، کیونکہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے ہیں، اور عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اور یہ تو اشارے سے بڑھ گیا ہے۔ تو خدا کی جانب سے حضرت داؤد علیہ السلام کو خطاب ہوا کہ اے منتخب پیغمبر، نیک صورت، اس بات سے دل کو فکر میں مبتلا نہ کر، رنج کو اپنے اندر راستہ نہ دے اور غم نہ کر۔ اگر وہ مسجد تیری کوشش اور طاقت سے نہ بنے گی لیکن تیرا لڑکا اس کو بنائے گا، اگرچہ تیری کوشش سے یہ جگہ نہ بنے گی لیکن تیرا لڑکا اس کو مکمل کرے گا۔ اے دانا، اس کا کیا ہوا تیرا کیا ہوا ہے۔ مومنوں کا باہمی قدیم اتحاد سمجھ۔ مومنین متحد ہیں لیکن ایمان ایک ہے، ان کے جسم چند ہیں لیکن جان ایک ہے۔ عقل اور جان جو بیل اور گدھے میں ہے، اس کے علاوہ انسان کی عقل اور جان دوسری ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، قرآن پاک میں ہے انما المؤمنون الاخوہ، یعنی مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور مشہور مقولہ ہے العلماء کنفس واحدہ، یعنی علماء ایک جان ہیں۔ یہ اخوہ اور اتحاد، یہ اخوت اور اتحاد ایمان کی وحدت کی بنیاد پر ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے لا نفرق بین احد من رسلی، یعنی ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے ہیں۔ اسی بنا پر یہ حکم ہے کہ ایک نبی کا کفر تمام انبیاء کا کفر ہے، یعنی اس خبر سے کہ تم مسجد اقصی کی تعمیر نہ کر سکو گے۔ مومنین اگرچہ گنتی میں متحد ہیں لیکن ان میں وحدت ایمانی ہے۔ روح انسانی جو ایک لطیفہ ربانی ہے وہ روح حیوانی کے علاوہ ہے۔ حیوانات میں صرف روح حیوانی ہے جو اتباع کے نزدیک ایک جسم لطیف بخاری ہے جو غذاؤں سے پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ یہ بخار ہے اسی لیے مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روح باد کہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پھر انسان کی عقل اور جان کے علاوہ ولی اور نبی ہیں، اور ولی اور نبی میں اور جان ہے۔ حیوانی جان اتحاد نہیں رکھتی ہے تو یہ اتحاد ہوائی روح میں تلاش نہ کر۔ اگر یہ روٹی کھائے اس دوسری کا پیٹ نہیں بھرتا، اگر یہ بوجھ اٹھائے تو وہ بوجھل نہیں ہوتی بلکہ یہ اس کے مرنے سے خوشی مناتی ہے۔ اگر اس کا ساز و سامان دیکھتی ہے تو حسد سے مرتی ہے۔ بھیڑیوں اور کتوں کی جان ہر ایک جدا گانا ہے، خدا کے شیروں کی جان متحد ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کی روح انسانی ایک قوی تر لطیفہ ربانی ہے۔ روح حیوانی ہر حیوان میں جدا گانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک روح حیوانی اگر غذا حاصل کرتی ہے تو دوسری روح کو وہ غذا نہیں پہنچتی ہے۔ ان میں سے اگر ایک گراں بار ہوتی ہے دوسری کو اس سے گرانی نہیں ہوتی ہے۔
ایک روح حیوانی کی خوشی دوسرے کے رنج کا سبب ہے۔ یہاں شیران خدا سے مراد اولیاء اور انبیاء ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں نے ان کی جانوں کے لیے اسم جمع کا لفظ بولا کیونکہ جسم کی نسبت سے وہ 100 بن جاتی ہیں، جیسا کہ آسمان کے سورج کا ایک نور گھروں کے صحن کے اعتبار سے 100 بن جاتا ہے، لیکن ان سب کا نور ایک بن جاتا ہے جبکہ تو درمیان سے دیوار اٹھا دے، جبکہ جانوں کی بنیاد نہ رہے گی، مومن ایک جان بن جائیں گے۔ اس گفتگو سے اختلاف اور اشکال پیدا ہوتے ہیں کیونکہ یہ مثل نہیں ہے، مثال ہے۔ شیر کے وجود میں بہت فرق ہیں بہادر آدمی کے وجود کے اعتبار سے، لیکن اے خوش نظر، مثال کے وقت بہادری کے اعتبار سے اتحاد سمجھ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کی روح انسانی ایک قوی تر لطیفہ ربانی ہے۔ روح حیوانی ہر حیوان میں جدا گانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک روح حیوانی اگر غذا حاصل کرتی ہے تو دوسری روح کو وہ غذا نہیں پہنچتی ہے۔ ہم نے انبیاء اور اولیاء کی روح کے لیے جمع کا صیغہ بولا ہے، حالانکہ وہ ایک ہے، اس کا تعدد محض جسموں کے تعدد کی نسبت سے ہے۔ سورج کی دھوپ جب کہ مختلف سمتوں اور مکانوں پر پڑتی ہے تو اس میں تعدد ہے، ورنہ وہ ایک چیز ہے۔ روح انسانی کو سورج کے نور سے تشبیہ دینے سے بہت سے اشکالات پیدا ہو جائیں گے۔ مثل اور مثال میں یہ فرق ہے کہ مثل شے وہ کہلاتی ہے جو اس شے سے اس بات میں متحد ہو، اور مثال کا ہر صفت میں یکساں ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک وصف میں بھی اتحاد ہے تو اس کو اس شے کی مثال کہہ سکتے ہیں۔ بہادر شخص کی شیر مثال ہے، حالانکہ دونوں میں بہت سی باتوں میں فرق ہے، صرف بہادری میں یکسانیت ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے کہ وہ بہادر شیر کی مثال ہے، تمام باتوں میں شیر کی مثل نہیں ہے۔ یہ دنیا کوئی چیز روح کے ساتھ متحد نہیں رکھتی ہے تاکہ تجھے مثل دکھا دوں، نیز ایک ناقص مثال بیان کرتا ہوں تاکہ عقل کو پریشانی سے نجات دوں۔ رات کو ہر گھر میں چراغ رکھتے ہیں تاکہ اس کی روشنی کی وجہ سے اندھیر سے نجات حاصل کر لیں۔ وہ چراغ یہ جسم ہے، اس کی روشنی جان کی طرح ہے، جو بتی اور اس کا محتاج نہیں ہے۔ وہ بتی 5 حواس رکھتی ہے، ان سب کی کھانے اور سونے پر بنیاد ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بہادر شیر کی مثل نہیں ہے، مثال ہے۔ اس دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو روح کی مثل ہو تاکہ اس کے ذریعے روح کو سمجھایا جا سکے۔ اگرچہ کوئی چیز روح کی مثل نہیں ہے جس کے ذریعے اس کو سمجھایا جائے، لیکن ایک ناقص مثال پیش کی جاتی ہے۔ جسم کو بمنزلہ چراغ کے اور روح کو اس کی روشنی جیسا سمجھو۔ روشنی جب ہو سکے گی جبکہ چراغ میں بتی ہو، تیل ہو، اسی طرح جسم غذا وغیرہ کا محتاج ہے۔ بنیاد یعنی حواس خمسہ جب کام کرتے ہیں جبکہ حوائج ضروری پورے ہوتے رہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بغیر کھائے اور سوئے آدھا پل بھی نہیں جی سکتا، کھانے اور سونے کے ساتھ بھی نہیں جیتا ہے۔ اس کے بغیر بتی اور تیل کی بقا نہیں ہے، بتی اور تیل کے ہوتے ہوئے بھی بے وفا ہے، کیونکہ اس کی بیمار روشنی موت کی مقتضی ہے۔ کیسے جیے؟ کیونکہ روشن دن اس کی موت ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حواس کا بقا حوائج ضروری کے پورے ہونے پر بھی موقوف ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حوائج بھی پورے ہوتے رہیں تب بھی وہ فنا ہو جاتے ہیں، جس طرح چراغ باوجود بتی اور روغن کے سورج نکلنے پر اپنے وجود کو گویا معدوم کر دیتا ہے، اسی طرح جب موت کا وقت آتا ہے تو یہ روح حیوانی اور حواس معدوم ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے موت کا وقت ایسا ہی ہے جیسا کہ چراغ کے لیے دن کا نکلنا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ انسان کے تمام حواس فانی ہیں کیونکہ حشر کے دن کے نور کے سامنے معدوم ہیں۔ ہمارے فانی حس اور جان کا نور گھاس کی طرح بالکلیہ فانی اور معدوم نہیں ہے، لیکن ستاروں اور چاند کی طرح سورج کی شعاع سے سب محو ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جس طرح روح حیوانی کا بقا نہیں ہے، اسی طرح روح انسانی کا بھی بقا نہیں ہے۔ حشر میں تجلی رب کے سامنے اس کو بھی بقا نہ رہے گا۔ اس روح انسانی کی فنا گھاس پھوس کی فنا کی طرح کی نہیں ہے۔ روح انسانی کی فنا ایسی ہے جیسی کہ ستارہ کی فنا سورج کی موجودگی میں ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جیسا کہ پسو کے زخم کی سوزش اور درد محو ہو جاتا ہے جب سانپ تیری جانب آ جائے، جیسا کہ ننگا پانی میں گھس جائے تاکہ پانی میں شہد کی مکھیوں کے کاٹنے سے نجات ہے۔ شہد کی مکھیاں اوپر چکر کاٹتی ہیں، وہ جب سر ابھارتا ہے اس کو معاف نہیں کرتی ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ روح انسانی کی فنا کی دوسری مثال ہے کہ پسو کے کاٹے کا درد سانپ کے حملے کے وقت محو ہو جاتا ہے۔ تیسری مثال یہ ہے کہ روح انسانی کی محویت ایسی ہے جیسا کہ ننگا شہد کی مکھیوں کے ڈر سے پانی میں محو ہو جاتا ہے۔ شہد کے محال کی بڑی مکھیاں اس قدر تعاقب کرتی ہیں کہ پانی میں اگر غوطہ لگایا جائے تو وہ انتظار کرتی ہیں کہ باہر نکلے تو پھر کاٹیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ کی یاد پانی ہے اور شہد کی مکھی اس وقت اس فلاں اور اس فلاں کی یاد ہے۔ ذکر حق کے پانی میں سانس گھونٹ لے اور صبر کر تاکہ تو فکر اور پرانے خیالات سے نجات پا لے۔ اس کے بعد اس صاف پانی کی طبیعت سر سے پاؤں تک تو خود اختیار کر لے گا، جس طرح وہ شریر شہد کی مکھی پانی سے بھاگتی ہے تجھ سے بھی ڈرے گی۔ اس کے بعد اگر تو چاہے پانی سے جدا ہو جا، کیونکہ باطن کے اعتبار سے تو پانی کی طبیعت کا خواجہ تاش ہو گیا ہے۔ بہت سے وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے ہیں معدوم نہیں ہیں اور وہ اللہ کی صفات میں غرق ہیں۔ ان سب کی صفات اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ایسی ہی بے نشان ہیں، ایسے ہی بے نشان ہیں جیسا کہ ستارے سورج کے سامنے۔ اے سرکش، اگر تو قرآن سے ثبوت چاہتا ہے پڑھ لے جمیعہم لدینا محضرون، یعنی وہ سب ہمارے پاس حاضر کیے ہوئے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لے، حاضر کیے ہوئے معدوم نہیں ہوتے، تاکہ تو روحوں کے باقی رہنے کو یقینی طور پر جان لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اب مولانا ارشادی بات کی طرف منتقل ہو کر فرماتے ہیں کہ وساوس کا حال شہد کی مکھیوں کا سا ہے اور ان سے بچاؤ ذکر اللہ کے پانی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔
جب انسان ترقی کرتا ہے تو خود اس کی طبیعت ذکر اللہ کی صفائی حاصل کر لیتی ہے اور طبیعت وساوس کو دور کرنے لگتی ہے، اور اس کو حبس دم اور ذکر خفی وغیرہ کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ اب خود سالک کی طبیعت میں وہ خواص پیدا ہو جاتے ہیں جو افکار میں تھے۔ جس طرح روح انسانی بالکل فانی نہیں ہے، اسی طرح بہت سے بزرگ وہ ہیں جن کی موت فنائے محض نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے موت کے معنی یہ ہیں کہ وہ صفات باری میں مستغرق ہیں۔ اللہ کی صفات میں وہ اسی طرح معدوم ہیں جس طرح ستارہ سورج کے سامنے معدوم ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جمیع لدینا محضرون، بس ایک زور کی آواز ہوگی تو ایک دم سے سب لوگ ہمارے حضور میں حاضر کیے جائیں گے۔ محضرون یعنی حاضر کیے جائیں گے کا لفظ اس بات کو بتاتا ہے کہ روحیں موجود تھیں، معدوم نہ تھیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کی بقا سے رکی ہوئی روح عذاب میں ہے، جو روح بقا باللہ میں واصل بحق ہے وہ پردے سے پاک ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس حیوانی حس کے چراغ سے میں نے تجھے بتا دیا، خبردار اتحاد کا طالب نہ بننا۔ اے فلاں اپنی روح کو وابستہ کر دے، بہت جلد سالکوں کی پاک روحوں کے ساتھ تیرے 100 چراغ خواہ وہ مریں یا قائم رہیں آپس میں بہت جدا ہیں اور ایک نہیں ہیں۔ اس لیے ہمارے یہ سب ساتھی لڑتے ہیں۔ کسی نے انبیاء میں لڑائی کی بات نہیں سنی ہے، کیونکہ انبیاء کا نور سورج سے تھا، ہمارے حواس کا نور چراغ اور شمع اور دھواں ہے، ایک بجھ جاتا ہے، ایک دن تک رہتا ہے، ایک ٹمٹماتا ہے، دوسرا روشن ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ روح حیوانی کو بقا باللہ حاصل نہیں ہے، لہٰذا وہ عذاب میں ہوگی۔ جو روح انسانی بقا باللہ حاصل کر لے گی اس کو رویت باری حاصل ہوگی۔ روح حیوانی سے اتصال اور اتحاد عذاب کا سبب ہے۔ اپنی روح کو سالکوں کی روح سے وابستہ کر لو تو دیدار رب حاصل ہوگا۔ ارواح حیوانی سے قطع نظر کرو، ان روحوں میں کوئی یگانگت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے یہ سب ساتھی لڑتے ہیں۔ کسی نے انبیاء میں لڑائی کی بات نہیں سنی ہے، کیونکہ انبیاء کا نور سورج سے تھا، ہمارے حواس کا نور چراغ اور شمع اور دھواں ہے، ایک بجھ جاتا ہے، ایک دن تک رہتا ہے، ایک ٹمٹماتا ہے، دوسرا روشن ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چونکہ عوام روح انسانی سے محروم ہیں، ان میں صرف روح حیوانی ہے جس میں یگانگت نہیں ہے، اسی لیے باہمی مختلف اور جنگ و جدل میں رہتے ہیں۔ انبیاء کی روح انسانی ہے جس میں وحدت ہے۔ انبیاء کی روحیں خورشید وحدت کا نور ہیں جو باہمی متحد ہیں۔ روح حیوانی وہی چراغ والی روشنی ہے، چونکہ ان میں اتحاد نہیں ہے اس لیے کوئی انسان دوسرے انسان کے احوال سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حیوانی روح غذا سے زندہ رہتی ہے، وہ اچھائی اور برائی کے ساتھ مر بھی جاتی ہے۔ اگر یہ چراغ بجھ جائے اور لپٹ جائے، پڑوسی کا گھر تاریک کب ہوگا؟ جب اس گھر کی روشنی اس کے بغیر بھی قائم ہے تو حس کا چراغ ہر گھر کا جدا ہے۔ یہ روح حیوانی کی مثال ہے، نہ کہ ربانی روح کی مثال۔ پھر رات کی تاریکی سے جب چاند نکلا، ہر سوراخ پر روشنی پڑی۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ روح حیوانی غذاؤں سے زندہ ہے اور پھر اس کے لیے فنا ہے۔ روح حیوانی کی مثال چراغ کی روشنی کی سی ہے۔ اگر ایک چراغ بجھ جائے تو دوسرے کے گھر کا چراغ جلتا رہتا ہے۔ جب ایک گھر کے چراغ کے بجھنے سے دوسرے گھر پر اندھیرا نہیں ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ دونوں جدا گانا ہیں، یعنی چراغ کی مثال روح انسانی کی مثال چاند کی روشنی کی سی ہے۔ جب چاند طلوع کرتا ہے تو سب گھروں میں نور پھیلتا ہے، تو ان سب گھروں کے نور میں وحدت ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان 100 گھروں کی روشنی کو تو ایک سمجھ، کیونکہ اس کا نور اس دوسرے کے بغیر نہیں رہتا ہے۔ جب تک سورج افق پر روشن ہے ہر گھر میں اس کا نور مہمان ہے، پھر جب روح کا سورج غروب کر جاتا ہے تمام جانوں کا نور زائل ہو جاتا ہے۔ یہ نور کی مثال ہے، مثل نہیں ہے۔ تیرے لیے ہادی ہے، دشمن کے لیے رہزن ہے۔ وہ بدخو مکڑی کی طرح گندے پردے بنتا ہے، اپنے لعاب سے اس نے نور پر پردہ ڈال دیا، اپنے احساس کی آنکھ کو اندھا بنا لیا۔ اگر گھوڑے کی گردن پکڑ لے گا فائدہ اٹھائے گا، اور اگر اس کے پاؤں پکڑے گا لاتیں کھائے گا۔ سرکش گھوڑے پر بے لگام نہ چڑھ، عقل اور دین کو پیشرو بنا لے، والسلام۔ اس راستے کو سست اور پست نہ سمجھ، کیونکہ اس راستے میں صبر کرنا جانوں کے لیے شاق ہے۔ واپس چل اور مسجد کا قصہ کہہ، نیک خصلت سلیمان علیہ السلام نبی کے ساتھ جو ہوا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، روح انسانی میں چونکہ وحدت ہے، اسی لیے شیخ کامل اپنی زندگی میں چاند کی طرح ہر مرید کو روشنی عطا کرتا رہتا ہے۔ جب وہ شیخ اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے تو مریدوں میں استفاضہ کی وہ پہلی سی کیفیت نہیں رہتی ہے۔ میں نے ذات مقدس اور اس کی نور کی مثال سورج اور اس کی روشنی سے دی ہے۔ یہ مثال ہے جو تمام حیثیتوں سے مثل اللہ کی طرح نہیں ہوتی ہے۔ تیرے لیے یہ مثال ہدایت کا کام کرے گی، اور دشمن یعنی فلسفی کے لیے جو اسرار معرفت میں قیاس کو دخیل بناتا ہے رہزن بنے گی اور اس کو مزید گمراہ کر دے گی۔ فلسفی کی مثال مکڑی کی سی ہے جو خود اپنے اوپر اپنے لعاب سے نور کو مخفی کر لیتی ہے۔ مکڑی اپنے لعاب سے اپنے اوپر جالا تن کر اپنے آپ کو روشنی سے محروم کرتی ہے۔ اسی طرح منکر اور معترض اپنے اعتراضات کے ذریعے اپنے ادراک کو نور سے محروم کر دیتا ہے۔ گھوڑے پر قاعدے سے سوار ہوگا تو فائدہ اٹھا لے گا، اور اگر اس کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کرے گا تو لات کھائے گا۔ وہی مثال کلام حق اور اسرار معرفت کی ہے کہ اس پر صحیح طریقے سے غور کرو گے تو فائدہ اٹھا لو گے، اور معترضانہ نگاہ ڈالو گے تو تباہی ہوگی۔ راہ سلوک کو آسان اور حقیر نہ سمجھنا، اس راستے میں بہت صبر و استقلال کی ضرورت ہے، جو نفس پر بہت شاق و گراں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بقیہ قصہ بنائے مسجد اقصی از دست سلیمان علیہ السلام، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے مسجد اقصی کی تعمیر کے قصہ کا بقیہ۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر ابتدا کی جو کعبہ کی طرح پاک اور بستی کی طرح بابرکت ہے اور منی کی طرح بابرکت ہے، اس کی تعمیر میں شان و شوکت نظر آتی تھی، دوسری عمارتوں کی طرح ٹھٹری ہوئی نہ تھی۔
تعمیر میں جو پتھر پہاڑ سے ٹوٹتا تھا وہ پہلے سے ہی مجھے لے چلو علل اعلان کہتا تھا۔ آدم علیہ السلام کے مجسمہ کے پانی اور مٹی کی طرح پہاڑ کے ان ٹکڑوں سے نور چمکتا تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پہاڑ کا پتھر خود بول پڑتا تھا کہ مجھے لے جا کر تعمیر میں لگاؤ، جس طرح آدم علیہ السلام کے مجسمہ کی مٹی اور پانی پر نور تھا، اسی طرح اس مسجد اقصی کے پتھر، پانی اور مٹی پر نور تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پتھر اٹھانے والوں کے بغیر آنے لگے، وہ در اور دیواریں زندہ ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہشت کی دیواریں اور دیواروں کی طرح بے جان اور بھدی نہیں ہیں، جیسے کہ جسم کے درد دیوار حساس ہیں، چونکہ وہ شہنشاہی گھر ہے، زندہ رہے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزے سے وہ پتھر خود بخود تعمیر میں لگنے کے لیے آنے لگے اور اس مسجد کے در و دیوار میں زندگی پیدا ہو گئی۔ بہشتی در و دیوار میں بھی زندگی ہوگی۔ قرآن پاک میں ہے ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، یعنی بے شک آخرت کا گھر زندہ ہے۔ انسان کا جسم پانی مٹی سے بنا ہے اور اس میں زندگی ہے، تو جنت کے در و دیوار میں زندگی کیوں نہ ہوگی؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ درخت بھی اور پھل بھی، صاف پانی بھی بہشتی کے ساتھ بات چیت اور گفتگو میں ہوں گے، کیونکہ جنت کو اوزاروں سے تعمیر نہیں کیا ہے بلکہ تیرے بے دین کے اعمال سے بنایا ہے، بلکہ تیرے بے دین کے اعمال سے بنایا ہے۔ یہ عمارت مردہ پانی اور مٹی سے بنی ہے، وہ عمارت زندہ عبادت سے بنی ہے۔ یہ اپنی اصل کی طرح پرخلل ہے اور اپنی اصل کے ساتھ مشابہ ہے جو علم اور عمل ہے۔ تخت اور قلعہ بھی اور تاج اور کپڑے بھی بہشتی کے ساتھ سوال و جواب میں ہوں گے۔ فرش بغیر فراش کے لپٹا ہوا ہوگا، گھر بغیر جھاڑو دینے والے کے جھڑا ہوا ہوگا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جنت کی ہر چیز میں حیات اور زندگی ہوگی اور جنتیوں سے گفتگو کرے گی۔ جنت کی تعمیر انسانوں کے نیک عملوں سے ہوگی۔ دنیاوی مکانات مردہ مٹی پانی سے بنتے ہیں، لہٰذا وہ مردہ ہوتے ہیں۔ جنت زندہ عبادتوں سے تعمیر ہوگی تو اس میں زندگی ہوگی۔ جنت کے تخت و قلعے اور لباس اور تاج سب زندہ ہوں گے، چونکہ وہاں کے فرش میں بھی زندگی ہوگی، لہٰذا وہ خود بچھے گا اور لپٹ جائے گا۔ چونکہ گھر میں بھی زندگی ہوگی، لہٰذا وہ خود اپنے آپ کو صاف کر لے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کا تخت بغیر کسی اٹھانے والے کے چلنے والا ہو گیا، حلقہ اور در مطرب اور قوال ہو گیا۔ دل کے گھر کو دیکھ جو گناہوں کے غم سے الجھا ہوتا ہے، بغیر جھاڑو کے توبہ سے صاف ہو جاتا ہے۔ دل میں جنت کی زندگی ہے، جبکہ میری زبان سے ادا نہیں ہو سکتی، تو کیا فائدہ جب مسجد اقصی مکمل ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اہتمام سے اور سلام ہو، چونکہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام ہر صبح کو آتے، مسجد کے اندر بندوں کی ہدایت کے لیے کبھی گفتگو اور لہجہ اور بناؤ سے نصیحت کرتے، کبھی فعل یعنی نیاز رکوع کے ذریعے عملی نصیحت لوگوں کو زیادہ کھینچتی ہے، کیونکہ وہ ہر کان والے اور بہرے کے دل میں پہنچتی ہے۔
اور اس میں حکومت کا وہم نہیں ہوتا ہے، ماتحتوں میں اس کی تاثیر مضبوط ہوتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جنت کا تخت خود بخود چلے گا، جنتی کی خواہش کے مطابق دروازے کی زنجیریں اور دروازہ خود مطرب اور قوال کا کام کرنے لگیں گے۔ جھاڑو دینے والے کے بغیر جنتی گھر کے صاف ہو جانے پر تعجب نہ کرو، خود اپنے دل کو دیکھو، گناہوں سے آلودہ ہوتا ہے اور توبہ سے خود بخود صاف ہو جاتا ہے۔ دل کی زندگی کی پوری کیفیت سمجھانے سے زبان قاصر ہے۔ مسجد اقصیٰ کے مکمل ہو جانے پر حضرت سلیمان علیہ السلام روزانہ صبح کو مسجد میں تشریف لے جاتے اور لوگوں کو راہ حق کی ہدایت کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کو کبھی زبان سے نصیحت فرماتے اور کبھی عملی طور پر عبادت کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کرتے۔ عملی نصیحت زیادہ کارگر ہوتی ہے۔ عملی نصیحت میں لہجے کا تحکم بھی نہیں ہوتا ہے، لہٰذا وہ ماتحتوں پر زیادہ اثر کرتی ہے۔ وہ ناصح جس کا عمل دوسروں کے لیے نصیحت کا سبب بنے، اس کو ناصح فعال کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے 3 درجے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ آغاز خلافت عثمان رضی اللہ عنہ و خطبہ وے در بیان آن کا ناصح فعال بفعل بعض ناصح قوال بقول، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کی ابتدا کا قصہ اور ان کا خطبہ اس بیان میں کہ عامل اپنے عمل سے نصیحت کرنے والا زبانی بات کے ذریعے نصیحت کرنے والے سے بہتر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قصہ کہ ممبر پر پہنچے، جب خلافت پائی تیزی سے عمل کیا۔ سردار صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر جو 3 درجوں کا تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ چلے اور دوسرے درجے پر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں تیسرے درجے پر اسلام اور مذہب کی حرمت کے لیے بیٹھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خطبہ کے درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر کے درجے میں بیٹھتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دوسرے درجے پر بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں اس ممبر کے تیسرے آخری درجے پر بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، وہ تخت کے اوپر چڑھے اور وہ خوش نصیب بیٹھ گئے۔ ان سے ایک سادہ لوح شخص نے دریافت کیا کہ وہ دونوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر نہ بیٹھے، تو آپ نے ان سے برتری کیوں چاہی جبکہ آپ رتبے میں ان سے کم ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اگر میں تیسرے درجے پر ٹھہروں شبہ ہوگا کہ میں عمر جیسا ہوں، اور اگر میں دوسرے درجے پر جگہ تلاش کروں لوگ مجھے کہیں گے کہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے درجے پر بیٹھنا شروع کیا۔ صحابہ کے مراتب میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تیسرا مرتبہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تیسرے درجے پر بیٹھوں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ میں عمر رضی اللہ عنہ جیسا ہوں، دوسرے درجے پر بیٹھوں گا تو لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا سمجھیں گے۔ اب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے پر اس لیے بیٹھنا شروع کر دیا کہ مجھے ان جیسا کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ممبر پر خاموش بیٹھے رہے اور پھر یہ کہہ کر نیچے اتر آئے تھے کہ تمہارا امیر فعال ہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ قوال ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ اونچا درجہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے۔ میرے متعلق ان شاہ جیسا ہونے کا وہم نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد وہ مہربان خطبہ پڑھنے کی جگہ عصر کے قریب تک خاموش تھے۔ کسی کی ہمت نہ تھی کہ کہے پڑھیے یا اس وقت مسجد سے باہر نکل آئیے۔ ہر خاص و عام پر ہیبت بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نور سے صحن اور بالا خانہ پر تھا۔ جو بینا تھا وہ اس کے نور کو دیکھنے والا تھا۔ اندھا بھی اس نور سے گرم ہو رہا تھا۔ گرمی کی وجہ سے اندھا بھی سمجھ رہا تھا کہ مکمل سورج نکل آیا ہے، لیکن یہ گرمی آنکھ کو کھول دیتی ہے تاکہ آنکھ ہر سنی ہوئی بات کو دیکھ لے۔ اس کی گرمی میں ایک تنگ دلی اور ایک حالت ہے۔ اس گرمی سے دل میں ایک کشادگی اور وسعت ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ممبر پر خاموش بیٹھے تھے اور کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ ان سے خطبہ کو کہے یا اٹھ کر چلا جائے، اور اس وقت وہ مظہر نور خداوندی بنے ہوئے تھے۔ لوگ جنہیں اس نور کی صلاحیت تھی وہ اس کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ بقیہ لوگ بھی اس کے اثرات محسوس کر رہے تھے۔ اندھا سورج کی گرمی سے سورج کے طلوع کو سمجھتا ہے، لیکن اس نور کی گرمی انسان کو بینا بنا دیتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب قدیم نور سے اندھا گرم ہو جاتا ہے، وہ خوشی سے کہتا ہے کہ میں بینا ہو گیا ہوں، تو بہت اچھا مست ہے، لیکن اے بھلے مانس، بینا ہونے تک تھوڑا سا راستہ ہے۔ سورج سے نابینا کا یہ حصہ ہے، اس سے 100 گنا، اور خدا زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جس میں مشاہدہ کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ بھی جس وقت اس نور سے متاثر ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بینا سمجھنے لگتا ہے۔ جس کو مشاہدہ حاصل نہیں ہے وہ خوشی میں مست ہو کر سمجھتا ہے کہ مشاہدہ حاصل ہو گیا۔ اس کو خطاب ہے کہ تھوڑی سی اور محنت کر لے تب اس مقام پر پہنچے گا۔ یہ تو اس شخص کی حالت تھی جس کو مشاہدہ حاصل نہیں۔ جس کو حاصل ہوتا ہے اس کی حالت اس سے 100 گنی ہوگی۔ اس نور کے مشاہدے سے جو کیفیت حاصل ہوگی اس کی تشریح شیخ ابو علی سینا بھی اپنی عقل اور فلسفہ کے زور سے نہیں کر سکتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ شخص جو اس نور کو دیکھنے والا ہے، اس کی تشریح کرنا شیخ ابو علی سینا کا کام کہاں ہے؟ اگر زبان 100 گنا ہو جائے تو یہ کون ہوتی ہے کہ ہاتھ سے مشاہدے کے پردے کو ہٹا دے؟ اس پر افسوس ہے اگر وہ پردے کو ہٹائے، خدائی تلوار اس کے ہاتھ کو جدا کر دے گی۔ ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ خود اس کے سر کو کاٹ دے گی، اس سر کو جو جہالت سے شرارتیں کرتا ہے۔ یہ میں نے تجھ سے فرضی بات کہہ دی، ورنہ اس کا ہاتھ کہاں اور وہ پردہ کہاں؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، مقام مشاہدہ مجاہدے سے حاصل ہوگا، مشاہدے کا پردہ دلائل سے نہ ہٹے گا۔ جو شخص نبوت کے واسطے
کہ بغیر محض عقلی دلائل سے وصول اللہ کی کوشش کرے گا اس کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ بات اگر کوئی محض عقل کے ہاتھ سے پردے کو ہٹانے کی کوشش کرے گا تو خدائی تلوار اس کا ہاتھ کاٹ دے گی۔ یہ بات میں نے بطور فرض کے کہہ دی ہے، ورنہ یہ ہاتھ سے پردہ ہٹانے کی کوشش ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خالہ کہ اگر خصیہ ہوتا وہ خالو ہوتی، یہ فرضی بات ہے، یعنی اگر ہوتا زبان کے ذکر سے آنکھ کے مشاہدے تک کہ وہ شک سے پاک ہے۔ اگر میں لاکھوں سال کی مسافت کہوں تو کم ہے۔ خبردار مایوس نہ ہو، آسمان سے نور جب خدا چاہتا ہے فوراً پہنچ جاتا ہے۔ ستاروں کے سینکڑوں اثرات کانوں میں اس کی قدرت ہر وقت پہنچاتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، خالہ یعنی یہ اس طرح کی فرضی بات ہے جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اگر خالہ کے خصیہ ہوتا تو وہ خالو بن جاتی۔ زبانی دلائل سے مشاہدہ تک پہنچنے میں اگر میں لاکھوں سال کا فاصلہ بتاؤں تو وہ بھی کم ہے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ مشاہدہ کی دوری سے گھبرا کر اس کی کوشش نہ چھوڑ بیٹھنا، جب اللہ تعالیٰ اس فاصلے کو کم کرنا چاہیں نہ چھوڑ بیٹھنا، جب اللہ تعالیٰ اس فاصلے کو کم کرنا چاہیں گے تو فوراً کم ہو جائے گا۔ چاند ستاروں کا زمین سے فاصلہ کروڑوں سال کی مسافت کا ہے، لیکن قدرت ان کی روشنی فوراً زمین تک پہنچا دیتی ہے۔ سورج اور چاند کی شعاعیں کانوں میں ہیرے جواہر بناتی ہیں اور وہ اثرات ان سے کانوں تک فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آسمان کا ستارہ تاریکیوں کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ستارہ اپنی صفات میں مضبوط ہے۔ اے مدد کے طالب، آسمان 500 سال کی مسافت پر اثر کرنے میں زمین کے نزدیک ہے۔ زحل ستارے تک 3500 سال کا راستہ ہے۔ اس کی خاصیت ہر وقت عمل کر رہی ہے، آنے میں اس کو سایہ کی طرح درہم برہم کر دے۔ سورج کے سامنے سایہ کی درازی کیا چیز ہے؟ پاک نفوس کی جانب سے مدد ستاروں کی طرح آسمان کے ستاروں کی جانب پہنچتی ہے۔ بظاہر وہ ستارے ہمارے وجود کا باعث ہیں، ہمارے باطن آسمان کی ماہیت بنانے والا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب چاند سورج وغیرہ اپنی روشنی سے زمین کی تاریکیوں کو مٹاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں ان سے بہت زیادہ مضبوط ہے۔ آسمان کا زمین سے 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، لیکن زمین پر اثر انداز ہونے میں وہ فاصلہ کچھ بھی نہیں ہے۔ زحل ستارہ جو کہ 7ویں آسمان پر ہے، اس میں اور زمین میں 3500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، لیکن ہر وقت زمین پر اثر انداز ہے۔ اللہ کی یہ قدرت ہے کہ اس زحل کے اثرات کو جبکہ وہ زمین کی طرف لوٹ رہے ہیں درہم برہم کر دے۔ آفتاب حق کے سامنے ان اثرات کی جو سایہ کی طرح ہیں کیا حقیقت ہے؟ پہلے یہ کہا تھا کہ آسمان کے ستارے ہم پر اثر ڈال رہے ہیں، اب فرماتے ہیں کہ جس طرح ستارے اثر انداز ہیں اسی طرح انبیاء اور اولیاء کا وجود ستاروں پر اثر انداز ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔